بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین و حضرات، دورہ تفسیر اما پارہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی ہم نے کلاس کے اندر سورۃ العلم نشرح سے آغاز کیا تھا اور ایک ہی دن کے اندر ہم نے سورت کو مکمل کر لیا تھا، اور آج سے ہماری کلاس پھر شروع ہوئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جمعہ ہفتہ اتوار 3 دنوں میں 8:30 بجے کلاس کا آغاز کیا جاتا ہے، 15 منٹ کی کلاس ہوتی ہے۔ تو آج ہم جس سورت کا آغاز کریں گے وہ سورت ہے سورۃ 3، جس کا جو والتین والزیتون، کہ اسی سے جو پہلی اس کی آیت ہے والتین، اسی سے اس کا نام لیا گیا سورۃ التین۔ تین کا معنی کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھیے۔ تین کا معنی ہوتا ہے کہ انجیر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی 4 قسمیں اٹھائی ہیں، 4 قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب قسم بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے جو اٹھائی ہیں، پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ فرماتے ہیں والتین، مجھے انجیر کی قسم۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے انجیر ایک پھل ہے، اور انجیر ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر ایک بہت بڑا احسان اور نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم۔ زیتون جو تیل ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور زیتون درخت بھی ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ والتین والزیتون وہذا البلد الامین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس شہر کی قسم۔ کون سا شہر؟ مکہ مکرمہ۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، تیسری قسم جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی وہ طور سینین کی اٹھائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طور سینین کیا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے کہ طور سینین سے مراد وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اس کو کہتے ہیں کوہ طور۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ سب سے پہلے کس کی قسم اٹھائی؟ والتین، مجھے انجیر کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینین کی قسم۔ طور سینین وہ پہاڑ ہے کوہ طور کا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ 3 قسموں کے بعد اللہ نے پھر 4تھی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس امن والے شہر کی قسم۔ کون سا امن والا شہر؟ مفسرین لکھتے ہیں وہ شہر مکہ مکرمہ تھا جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اس کو کہا گیا هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کون سا شہر؟ مکہ مکرمہ، جہاں امن تھا۔ امن کس وجہ سے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں لڑائی کو، جھگڑے کو، فساد کو برپا کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ 4 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ جواب قسم میں کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ یعنی 4 قسموں کے بعد اللہ جواب قسم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑی اعلیٰ، عمدہ، خوبصورت پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، اچھی صورت کے اندر، اچھی بناوٹ کے اندر، اچھے خد و خال کے اندر، اچھی صورت کے اندر۔ کئی اس کے معنی کر سکتے ہیں۔ احسن تقویم یعنی بہت ہی اچھی صورت کے اندر۔ اب دیکھا جائے نا، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک یہ بھی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو جانور بھی بنا سکتا تھا، غدہ بھی بنا سکتا تھا، خنزیر بھی بنا سکتا تھا، مگر اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مگر اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں تقاضا کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اب وہ خوبصورت بن گیا تو اب خوبصورت والے کام بھی کرے۔ یہ نہ ہو کہ صرف وہ خوبصورت اس کو بنا دیا ہے تو وہ اللہ کی بغاوتیں کرتا جائے، اللہ کی حدوں کو پامال کرتا جائے، تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اسفل سافلین، نچلوں میں سے سب سے نیچے۔
اس سے مراد کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا اس کو بچپن دیا، پھر جوانی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لٹا دیا کہاں؟ نیچے سے نیچے. کیا نیچے سے نیچے؟ بڑھاپا. کیونکہ بچپن کے بعد جوانی ہے، جوانی کے بعد جو آخری سٹیج ہوتی ہے وہ بڑھاپا ہوتا ہے، جس میں انسان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انسان کی قوت بھی ضائع ہو جاتی ہے، انسان کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اور انسان کی جو باڈی ہوتی ہے اور انسان کے جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں صرف یہ بڑھاپے کی مشکل کی وجہ سے. اور انسان جو بڑھاپے میں جب آ جاتا ہے تو اس کو بہت سی مشکلات کو، دشواریوں کا، زندگی کے نمائش اور زندگی کے جو لمحات ہوتے ہیں اور جو زندگی کے اندر جو لمحات طے ہوتے ہیں، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو انسان کو پھر وہ لمحات بڑی مشکل سے گزارنا انسان کو ممکن ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، خوبصورت بنانے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اس کو پہلی حالت میں پھر اس کو لٹا دیتے ہیں. کون سی لٹا حالت؟ کہ جب انسان کے پاس قوت ہوتی ہے جوانی کے اندر، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کام کرنے سے بھی عاجز ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کون سی حالت ہوتی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اگلی آیت میں کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم انسان کو نچلے سے نچلے درجے میں لٹا دیتے ہیں، اور سب سے کم تر نچلا درجہ کون سا ہے؟ وہ بڑھاپے کا درجہ ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین، مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کے آئے. یہاں آپ سمجھ لیں سب سے پہلے ایمان لانا شرط ہے. آمنو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور پھر عمل ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال کرتے ہیں. اب ظاہر بندہ ہے، اب ظاہر بات ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ایمان تو لے کر آ گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھ تو لیا ہے، مگر نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ تو صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے، نہ تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ تو استطاعت ہونے کے باوجود حج کرتا ہے، نہ مال ہونے کے باوجود اس میں سے زکوٰۃ اور عشر نکالتا ہے، اللہ کے احکامات کو عملی جامہ ہی نہیں پہناتا. تو یہ انسان اللہ کا باغی بندہ ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا مطیع بن کے زندگی نہیں گزار رہا. اللہ فرماتے ہیں آمنو، ایمان لے کے آئے ہو تو خالی ایمان نہیں مجھے چاہیے، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے آگے شرط بھی بیان کی ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرنے ہیں. زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر فارغ نہیں ہوگے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو پھر تمہارے اوپر لازم ملزوم ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے رستوں کی پیروی نہیں کرنی بلکہ رب رحمان کے رستوں کی پیروی کرنی ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 قسموں کے بعد اللہ نے انسان کو کہا کہ کیا تجھے وہ نعمت یاد نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، اس کے بعد تمہارے اوپر بڑھاپا آیا، اور بڑھاپے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایمان لے آؤ، نیک اعمال کرو، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. جو بندہ ایمان لے آتا ہے، جو بندہ عمل صالح کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اجر کیا دیتے ہیں؟ ایسا اجر عطا کرتے ہیں، ایسا اجر عطا کرتے ہیں غیر ممنون، جو نہ ختم ہونے والا ہے، جو نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا اجر اس کو عطا کیا جاتا ہے. یعنی اجر تو بہت ہے مگر ایسا اجر کہ جو ختم ہی نہیں ہوگا. دنیا کے اندر بھی نام اعمال اس کا بڑا بڑا ہے، آخرت میں جب اس کے رجسٹر کھولے جائیں گے، جب وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب میزان قائم کیا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، تو جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو وزنی کر دے گا. وجہ کیا تھی؟ ایمان بھی لے کے آیا تھا، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی پابند تھا. ایمان لے کر آنا اور عمل صالح کو ترک کر دینا یہ اللہ کا مطیع فرما بردار ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہونے کی نشانی یہ ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ لازم الملزوم اور تقاضا یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرے. یہ ہے ایمان. اگر میرے اور آپ کے اندر صرف ایمان ہے اور ایمان کے بعد ہم نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، چوری ڈکیٹی کرتے ہیں، چغلیاں اور غیبت اور حسد بغض کینے سے ہمارے دل بڑے پڑے ہیں، تو پھر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، ایمان ہم نے عملی جامہ ایمان کو نہیں پہنا ہے.
صرف ایمان کے دعوے دار ہیں. جس طرح منافقین کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا بھی آج وہی حال ہے. زبان سے کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، مگر باتیں نہیں ہم مانتے. اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ، ہم جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں فضول خرچی نہ کرو، ہم شادی پر اتنا کو لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں چغلی نہ کرو، ہم کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسد نہ کرو، ہم کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام نہ کھاؤ، سودی کاروبار نہ کرو، ہم سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، حرام مال بھی کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کھلاتے ہیں. تو بھائی ہم نے صرف زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے، عمل سے ابھی تک ظاہر نہیں کیا. تو جو بندہ زبان سے دعوے کرتا ہے عمل سے ظاہر نہیں کرتا، تو اللہ کو ایسے مسلمان کی کوئی پرواہ اور اللہ کے نزدیک ایسے مسلمان کی کوئی وقت اور قیمت نہیں رہ جاتی. اللہ نے سورۃ التین کے اندر اس بات کی حقیقت کو کھولا ہے. اللہ فرماتے ہیں الا الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کے آئے ہیں، وعملوا الصالحات اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون، جو ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انجیر کی قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کوہ طور کی قسم اٹھائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ امن والے شہر کی قسم اٹھائی. پھر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کہ انسان کو اللہ نے احسن بنایا، خوبصورت بنایا، عمدہ بنایا، اچھی بناوٹ والا بنایا. اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اس سے بڑی نعمت کہ جو انسان عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل صالح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا اجر عطا کیا کہ جو ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. اتنے احسان کرنے کے باوجود، اتنی نعمتیں انسان پر کرنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں ان نعمتوں کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین بأحکم الحاکمین، الیس اللہ بأحکم الحاکمین. اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ سب حاکموں سے سب سے بڑا نہیں ہے؟ اللہ خود بندوں سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا نہیں ہے؟ دنیا کے حاکم مل جائیں اللہ کی شہنشاہی کا مقابلہ نہیں ہے. دنیا کے سارے حاکم مل جائیں اللہ کی حاکمیت کا مقابلہ نہیں ہے. دنیا کے سارے حاکم مل جائیں اللہ کی حاکمیت کا مقابلہ نہیں ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اور بتاؤ اللہ سے بڑھ کر کون حاکم ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کون مشکل کشا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کون حاجت روا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کون بگڑیاں بنانے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کون اولادیں دینے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے تمہیں کون پالنے والا ہے؟ کوئی نہیں، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو آج کی صورت ہم یہاں پہ ہی مکمل کرتے ہیں. تو ہماری صورت الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. یہ سورۃ التین ہم نے آج پڑھی تھی. اس کی کل 8 آیات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی اور مکمل ہم نے اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش بھی کی. ایک مرتبہ پھر ترجمہ سن لیجئے. والتین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین، مجھے انجیر کی قسم. آگے فرمایا والزیتون، مجھے زیتون کی قسم. زیتون تیل بھی ہو سکتا ہے، درخت بھی ہو سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وطور سینین، مجھے طور سینین کی قسم. میں نے آپ کو بتایا طور سینین سے مراد کیا ہے. آپ کو سوال بھی آ سکتا ہے کہ طور سینین سے مراد کیا ہے، تو آپ نے کہنا طور سینین سے مراد وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور قسم اٹھاتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے اس امن والے شہر کی قسم. آگے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل میں پیدا فرمایا. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اس کو نچلے سے نچلے درجے میں لٹا دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے کے آتے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہونے والا. آگے اللہ فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد تمہیں کون سی ایسی چیز ہے جو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ نے سب سے پہلے 4 قسمیں اٹھائی، پھر انسان کے اوپر جو نعمت کی اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد انسان کے اوپر ایک نعمت اشرف المخلوقات کی اس کا اللہ تعالیٰ نے
تذکرہ اسی صورت میں کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح والوں کا تذکرہ کیا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا میرے سے بڑا کوئی حاکم ہے؟ کیا میرے سے بڑا کوئی حاکمیت والا ہے؟ کیا میرے سے بڑا کوئی عدل کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی حاکم نہیں۔ پوری زمین کا اور پوری خلقت کا اور پوری کائنات کا، زمین و ارض و آسمان کا مالک، خالق، رازق اور حاکم صرف ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ذات، صفات، کمالات، ربوبیت، الوہیت، سماع و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔